نہ ان میں گروہ بندی ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ ڈسٹربنس ہے، نہ یہ فسادی ہیں، نہ ان میں کوئی ٹیررسٹ ہے، نہ ان میں کوئی ایکسٹریمسٹ ہے، نہ ان میں کوئی ریسسٹ ہے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں، جتنی بھی النس ہے اور جتنی بھی یہ سنس اینڈ ایولس ہیں اور بیڈ ایٹیچیوڈ ہیں، ان اسلامک باتیں ہیں، فرشتے ماشاء الحمدللہ پاک ہیں، ایک ہی عقیدے کے ہیں، انسانوں سے زیادہ فرشتے ہیں اور زیادہ ہی رہیں گے۔ 70,000 تو صبح رسول پاک کے لیے نئے فرشتے آتے ہیں، شام تک سلام و درود بھیجتے، پھر شام کو دوسرے 70 نئے آتے، وہ صبح تک درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اگر اسی کی کاؤنٹنگ 1400 برس سے کی جائے تو انکاؤنٹیبل اینجل تو صرف گنبد خضرا کے کنارے گھوم رہے ہیں، تو گنبد خضرا کے کنارے ہمارے دل کو گھومنے دو۔ یہ گنہگاروں کی ادا نہیں، فرشتوں کے جیسے پرہیزگاروں کی ادا ہے۔ اسی لیے جب گنبد خضرا نظر کے سامنے آتا ہے تو نور والے مچل جاتے ہیں کہ آ گئے ہم مرکز نور، آ گئے اصل نور، عین نور، ذات پاک مصطفیٰ عین نور، اور سب پھیلایا انہوں نے اپنا نور، جس کا اثر اس اسٹوڈیو تک بھی آیا، اس کا بھی نام ہے نور۔ آگے بڑھیے جناب۔ اب سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب فرشتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو جو عقیدہ جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ سارے فرشتوں کا ہے، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام سردار ہیں، رسول ملائکہ ہیں، افضل الملائکہ ہیں۔ علماء اہل سنت میں اس بات پہ جھگڑا نہیں ہے، سب مانتے ہیں، جتنے بھی ماننے کے لائق علماء دین ہیں وہ سارے علماء دین، مجددین، محققین۔ ارے ہندوستان میں حدیث کو سب سے پہلے متعارف کرنے والی ذات سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کی ہے، شاہ ولی اللہ لے لیں، شاہ عبدالعزیز لے لیں، امام احمد رضا، الحمدللہ، بحر العلوم۔ کسی مسئلے پر ایسا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا قلم نہ چلاؤ، کہیں آپ کو انکار نہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت کا بھی انکار نہیں ملے گا۔ کس بات کا؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اس پر ڈسپیوٹ نہیں، اہل سنت و جماعت اس پر جمع ہو گئے ہیں۔ ارے اجماع کہہ کر مانو چاہے جمہور کہہ کے مانو، مان لو، ہماری طبیعت خوش ہے۔ ہم نزاع لفظی پسند نہیں کرتے، ہم عقیدے کی پختگی پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ صدیق اکبر افضل ہے کہ جبریل امین۔ جہاں اختلاف ہے اس کا تو نام ہی نہیں تم نے لیا، اس لیے کہ یہ صحابہ کے میں افضل، وہ فرشتوں میں افضل، ذرا اب مقابلہ کٹھن ہے، تو اس میں اختلاف ہو گیا کہ جبریل امین۔ زیادہ تر لوگ وہاں بھی جمہور لفظ بول دو نا کہ جبریل امین کو لوگ افضل مانتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، فرشتوں کا سردار اگر صحابہ کے افضل سے بھی بڑا ہے، اوکے، سر آنکھوں پر، جبریل امین سر آنکھوں پر، تو اختلاف وہاں ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کہنا تو بالکل بے داغ ہے، لیکن افضل الخلائق بعد الانبیاء کہنے میں جبریل امین سے بھی افضل ہو جائیں گے۔ تو افضل الخلائق کہنے میں علماء نے احتیاط کیا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو احتیاط نہیں کرتے۔ ہم تو بالافضل البشر بعد الانبیاء، یا مختصر میں افضل الصحابہ، کیونکہ جو افضل الصحابہ ہے وہ افضل الامت ہے۔ لیکن اگر اور امتوں کو دھیان میں رکھ کر کے بات کہی جائے تو حضرت آدم کی امت ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی امت ہو، چاہے کلیم علیہ السلام کی امت ہو، چاہے خلیل علیہ السلام کی امت ہو، صدیق اکبر ہر ان کی امت سے افضل ہے۔ اسی لیے کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء۔ اچھا، اور چونکہ ملائکہ سے مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ ملائکہ بشر ہے ہی نہیں، تو جب بشر ہے ہی نہیں تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ انبیاء بشر ہیں، شامل ہیں، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا۔ یہاں کوئی اختلاف نہیں، لیکن افضل الخلق بعد الانبیاء
یا افضل الخلائق بعد الانبیاء اگر کوئی بولا ہے تو گویا وہ اختلاف میں گیا کہ جبریل امین افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے. بہرحال وہ جس کو بھی افضل مانے مجھے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ دونوں ہمارے سالک ہو. یہ بحث کا موقع یہ نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ جو جبریل امین علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہی سارے فرشتوں کا ہے, وہی میکائیل کا ہے, وہی اسرافیل کا عقیدہ ہے, وہی اسرائیل کا عقیدہ ہے. اب یہ سب لوگ عربی سب نام ہے, ایسے جرنل کہا جاتا ہے, وہی ملک الموت کا عقیدہ ہے. جو جبریل امین کا عقیدہ ہے وہی ملک الموت علیہ السلام کا بھی عقیدہ ہے. اور یہ فطرت ہے, بالکل فطرت. کہ میں حج کرنے کے لیے جب گیا اور کاروان اسلامی کے کچھ لوگ مجھے ڈھونڈنے لگے اور ایک آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, قریب آیا, آپ ہاشمی میاں ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سی آئی ڈی نہ ہو. ہاں ہوں. تو کیا بات ہے؟ بس آپ ہی کو حضرت ڈھونڈ رہے تھے, آج شام کو ہم نے محفل نعت رکھی, اس میں تھوڑا سا بول دیجیے گا. ایسا میں نے اس کو لپٹایا یار, یہاں بھی اپنے عقیدے کا مل گیا. میں لے گیا اپنے اس کے ہوٹل میں اور کہا بیٹا یہ میرا اختیار ہے, اس پر تم جتنا چاہو کھاؤ. یہ چکن ٹکا ہے, یہ تندوری ہے, یہ ہے, وہ ہے بریانی, چاول 3-4 قسم کا, الخالی ٹور اینڈ ٹریولس میں تھا, لو کھاؤ. پھر چائے پلایا, اپنے پاس بٹھالا. یار اس ماحول میں بھی اپنے عقیدے کا مل گیا. تو باہر اگر کہیں علاقے کا مل جائے تو اس سے جی چاہتا ہے ملنے کا. آپ پولینڈ میں گھوم رہے ہیں اور آپ میرپور سے آئے ہیں اور پولینڈ میں ایک میرپوری آپ کے بس میں مل گیا, اور تسی کہاں سے آؤ؟ ارے میرپور سے. ارے آپ گلے مل جائیں گے نا آپ, اور یہ بات یہ پوچھیں گے کہ تیرا نظریہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. علاقے کی محبت. اور باہر کا ملک بہت یاد آتا ہے. بریتھ دیئر ریمین وتھ سول سو ڈیڈ. کیا ایسا بھی کوئی آدمی زندہ ہے جو باہر سے وطن آئے, اپنے ملک میں آئے اور اس کی پیٹریاٹزم نہ ہو, اس میں پیار نہ ہو, محبت نہ ہو, دیش کی محبت نہ ہو اپنے وطن سے, ایسا ہو نہیں سکتا. مگر میرے بھائی اگر عقیدے کا ایک مل جائے تو علاقے سے زیادہ محبت ہوگی کہ اپنے عقیدے کا. بڑی محبت آپس میں ہوگی, گلے ملیں گے. اب جائیے ایران اور کوئی سنی عقیدے کا مل جائے. ایک تو ہم ایران جاتے ہی نہیں, کیا ضرورت ہے جانے کی, لیکن اگر کسی ضرورت سے جانا پڑا اور کوئی مل گیا ہوٹل میں, جی میں حنفی ہوں, اور یہ ہم لپٹ جائیں گے نا یار, یہ اپنا کہاں سے ملا. ایک عقیدے کی محبت. اب جبریل امین کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول ہماری طرح نہیں, ہم رسول کی طرح نہیں. تو یہی عقیدہ ملک الموت کا ہوا. تو جب ملک الموت ڈیوٹی پر آتے ہوں گے سنیوں کے گھر اور دیکھتے ہوں گے یہ تو میرے عقیدے کا ہے, یہ بھی تو نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, تعظیم مصطفیٰ میں کرتا رہتا ہے, درود و سلام بھیجتا رہتا, اپنی طرح نبی کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ تو میرے عقیدے کا ہے. تب اس کی روح تو نکالنا ہے, میری ڈیوٹی ہے, لیکن ہے تو اپنے عقیدے کا. تو ذرا پیار سے نکالو, ایسا نکالو جیسے آٹے سے بال نکل جائے, ایسا نکالو جیسے شاخ سے پھول ٹوٹ جائے, یا ایسا نکالو جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے, یا ایسا نکالو کہ بستر پر رکھے ہوئے پھول کو اٹھا لیا جائے, بستر کو پتہ ہی نہ چلے, کیونکہ اپنے عقیدے کا ہے. ڈرے وہ لوگ جو ملک الموت کے عقیدے سے ٹکرا رہے ہیں, جب ان کی روح نکالیں گے تو خدا گواہ ہے وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوگا. راول پنڈی گواہ ہے کہ منہ نہیں دکھایا گیا, انڈیا گواہ ہے کہ منہ نہیں دکھایا گیا. ایسے بہت سارے حادثات ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب سے, بہت ہی ہمبل ریکویسٹ, please don't say your prophet that Prophet sallallahu alaihi wasallam is like you or you are like Prophet. This is the dishonor of Prophet, and dishonor of Prophet destroyed all record of worship of Iblis. اس کے سارے ریکارڈ کو ختم کر دیا ڈسآنر آدم علیہ السلام نے. اب چلیے صاحب, کہاں گئے رسول پاک؟ لامکان. کوئی تیسرا نہ تھا, تیسرا ٹھہر گیا, مصطفیٰ گزر گئے. کوئی تھی کہاں؟ لامکان. اب ڈو یو نو واٹ از میننگ آف لامکان؟ لاما نے نو, مکان مانے پلیس. Our beloved prophet entered into no place. یہ کون سا پلیس ہے؟